سارس اور کیکڑا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی دریا کے کنارے ایک سارس رہا کرتا تھا۔ وہ دریا میں سے مچھلیاں کھایا کرتا تھا اور اسی میں اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ وہ ہر قسم کی مچھلی کو کھا جایا کرتا تھا اور پیٹ بھر کر خدا کا شکر ادا کیا کرتا تھا۔ سارس بہت ہی چالاک تھا، اس کو شکار کرنے میں بہت ہی زیادہ مزہ آیا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ سارس کے اڑنے کی رفتار بہت ہی کم ہو رہی تھی، کیونکہ سارس وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہو رہا تھا۔ اب سارس بہت ہی جلد تھک جاتا اور اڑتے وقت یہ کہتا کہ میں تو بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہوں، اب مجھ سے شکار کیسے ہوگا۔ اب سارس جب بھی شکار کرنے کے لیے تالاب کے قریب جاتا تو سارس مچھلی کو پکڑ ہی نہیں پاتا تھا اور وہ پانی میں گر جاتا تھا۔ اب سارس بیچارہ ادموا سا درخت کے قریب بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، یار اب تو میں بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے تو گھٹنے بھی جواب دے چکے ہیں، اب مجھ سے شکار نہیں ہوگا۔ اب آہستہ آہستہ مچھلیاں بھی سارس سے ڈرتی نہیں تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ سارس بوڑھا ہو چکا ہے، اور مچھلیاں اس کے قریب کھیلتی کودتی رہتی تھیں اور کہتی تھیں کہ ڈرو نہیں، اب سارس ہمیں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب روزانہ کی بنیاد پر سارس پھر تالاب کے قریب آیا اور مچھلی پکڑنے کی سوچنے لگا، مگر جیسے ہی وہ مچھلی کے قریب آیا تو سارس پھر سے پانی میں گر گیا اور اسی میں گرا رہا۔ سارس بیچارہ بہت ہی پریشان تھا، کیونکہ وہ شکار کر ہی نہیں پا رہا تھا، اس کو بہت ہی زیادہ بھوک ستا رہی تھی۔ اب تو مچھلیاں بھی اس سے بالکل نہیں ڈرتی اور اندھا دھند جیسے مرضی کھیل سکتی تھی اور سارس کے قریب سے بھی کھیل کر چلے جاتی، اور بیچارہ سارس درخت کے قریب ہی بیٹھا رہتا اور مچھلیوں کو دیکھتا ہی رہتا، کیونکہ کھانا تو اب اس کے نصیب میں ہی نہیں تھا۔ ایک دن سارس درخت کے قریب بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ میں کتنا ہی زیادہ بے وقوف ہوں، کیونکہ میں مچھلیاں ہی نہیں پکڑ سکتا، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ اچانک سارس کو ایک ترکیب سوچی، اس نے سوچا یہی ہے ایک میرے پاس حل کہ میں اپنی خوراک بنا سکتا ہوں۔ اب سارس اپنی ترکیب کے مطابق ایک بڑے سے پتھر پر جا کر بیٹھ گیا، جو کہ تالاب کے ایک کنارے پر تھا، اور سارس نے اپنا غمگین سا منہ بنا لیا۔ سارے مچھلی کے جانور نکلے اور سارس کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کینکڑا بھی دیکھنے لگا اور مچھلیاں آپس میں گفتگو کرنے لگیں۔ لگتا ہے سارس کو بھوک لگی ہے، اور دوسری کہنے لگی کہ اب سارس مر جائے گا اور کچھ بھی نہیں کر سکے گا اور ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ ایک کینکڑا سارس کے قریب گیا اور کہنے لگا، سارس بھائی کیا ہوا ہے، تم بہت غمگین ہو، مجھے بھی تو بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ تو اس پر سارس کہنے لگا، مجھے آج کل ایک بات پتہ چلی ہے، کیونکہ یہاں پر بہت سے لوگ آ کر مٹی ڈال دیں گے اور اس تالاب کو ختم کر دیں گے، اور یہاں پر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس پر کینکڑا کہنے لگا، آہا، یہ تو بہت ہی غلط کر رہے ہیں وہ لوگ، ان لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو سارس کہنے لگا، ساتھ ہی ساتھ اس طرح نہ ہی مچھلیاں رہیں گی اور نہ ہی میرے کھانے کا کوئی ذریعہ رہے گا۔ تو کینکڑا کہنے لگا، سارس بھائی اس تالاب میں تو میں بھی رہتا ہوں، اس طرح تو مچھلیاں مر جائیں گی اور پھر میں کہاں پر رہ سکوں گا، اس طرح مجھے کچھ بھی رہنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو سارس کہنے لگا، جاؤ بات یہ سب کو بتا دو، اس طرح سب کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ سارس کی بات سن کر کینکڑا کہنے لگا، میں ابھی ان کو جا کر یہ سب بات بتاتا ہوں، مگر یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب سب جانور کینکڑے کی طرف مخاطب ہوئے اور کینکڑا ان کے پاس گیا۔ سب جانور کہنے لگے، کینکڑے تم بہت ہی زیادہ اداس کیوں ہو؟ تو کینکڑا کہنے لگا، بہت ہی غلط خبر ہے۔ کینکڑے نے سارا ماجرا مچھلی اور مینڈک کو سنایا۔ جیسے ہی وہ یہ سب ماجرا سنا رہا تھا تو مچھلیاں بہت ہی پریشان ہوئیں۔ تو سارس کہنے لگا، رکو، میرے پاس آپ سب کے لیے ایک ترکیب ہے جس سے آپ بچ سکتے ہو۔ میں آپ کو ایک ایک کر کے دوسرے تالاب میں لے جاؤں گا، جو کہ یہاں پر بہت ہی زیادہ قریب ہے، اس طرح آپ لوگ بچ سکو گے۔ تو مچھلیاں کہنے لگی، ہاں ہماری مدد کرو سارس، ہماری مدد کرو، تم ہی ہماری مدد کر سکتے ہو۔ تو اس پر سارس کہنے لگا، لیکن میری ایک شرط ہے، میں بہت ہی زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں، اس لیے میں صرف ایک دن میں 2 سے 3 مچھلیاں ہی لے کر جا سکوں گا، اس طرح میں آہستہ آہستہ آپ کو ہجرت کروا دوں گا۔ اب مچھلیاں سارس کی بات پر راضی تھیں اور بہت ہی زیادہ خوش تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک مچھلی کہنے لگی، ہاں سارس تم بہت ہی زیادہ اچھے ہو، ہم تمہیں بہت ہی زیادہ دعائیں دیں گے، تم بہت ہی اچھا کام کر رہے ہو۔ اس طرح سارے تالاب کے جانور سارس کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ اگلے دن سارس تالاب میں آیا اور 3 مچھلیوں کو اپنی چونچ میں لیا اور وہاں سے لے کر اڑ گیا۔ تھوڑی دور جانے پر وہ تالاب میں مچھلیوں کو لے کر جانے کے بجائے ایک پہاڑی پر لے آیا اور اس نے مچھلیوں کو ہوا میں پھینکا اور اپنے منہ میں
खा गया। अब मछलियाँ उसके पेट में चली गई थी और सार्स की भूख बिल्कुल ही ज़्यादा मिट चुकी थी। अब उसको थोड़ी थकान हो रही थी। वो एक दरख्त के करीब आराम करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद सार्स को फिर भूख ने सताया। फिर वो तालाब के करीब गया और 3-4 मछलियाँ फिर ले आया। इस तरह अब सार्स की तो मौजें ही लग गई थी। उसको फ्री का खाना मिल रहा था। अब रोज़ाना सार्स ऐसा ही करता था, जाता था, मछलियाँ पकड़ता था और आकर खा जाता था। अब एक दिन सार्स जब तालाब के करीब गया तो केकड़ा कहने लगा, सार्स भाई अब मेरी बारी है, मुझे भी लेकर जाओ। तो सार्स सोचने लगा, हाँ हाँ, मेरे तो मुंह का जायका भी चेंज हो जाएगा और मैं केकड़े को भी खा लूँगा। तो इस पर सार्स ने केकड़े को अपनी पुश्त पर सवार किया और हवाओं में उड़ गया। थोड़ी दूर जाने पर केकड़ा कहने लगा, सार्स भाई वो कहाँ पर तालाब है जो नया है? तो इस पर सार्स कहने लगा, अबे ओ बेवकूफ़ केकड़े, चुप कर, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल मैंने वो सब मछलियों को खा लिया है और अब मैं तुझे भी खा जाऊँगा। तू अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। उसको क्या पता था कि केकड़ा बहुत ही चालाक और दयानतदार और अपनी अकल से काम लेने वाला है। इस पर केकड़े ने कहा, मैं तुझे ऐसे नहीं अपने आप को मारने दूंगा। केकड़े ने अपने कांटेदार पंजे से सार्स की गर्दन को दबोचना शुरू कर दिया और उसने सार्स की गर्दन को दबोच दिया। अब वो दोनों नीचे गिर गए। सार्स बेचारा अपनी जिंदगी खो चुका था और केकड़ा जैसे तैसे वापस अपने तालाब में आया और आकर सब जानवरों को सारी कहानी सुनाई। जब सब जानवरों ने सारी कहानी सुनी तो वो केकड़े का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करने लगे और कहने लगे, तुमने अपनी अकल के जरिए हम सबकी जिंदगियां बचा ली। तुम बहुत ही ज़हीन हो केकड़े। अब तालाब के सभी जानवर हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। प्यारे बच्चों, कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और झूठ के साथ साथ लालच भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारे साथ भी वही होगा जो इस सार्स के साथ हुआ। शुक्रिया। बहुत से बच्चे और ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह हमें भी खुशी होगी और हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचेगी।